شعیب صاحب کیا کہیں گے 8 فروری 2024 الیکشن کی ڈیٹ آ گئی، کیا دیکھتے ہیں اس کو، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں خوش آئند بات ہے کہ ڈیٹ آ گئی ہے، لیکن کچھ زیادہ خوش آئند اس لیے نہیں ہے کہ جو اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ جب چاہو آپ الیکشن کرا لو، یعنی ایک الیکشن ہو رہا ہے کے پی اور پنجاب کا 13 مہینے کے بعد، باقی جو الیکشن ہے وہ 6 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں، حالانکہ آئین بڑا واضح ہے کہ 60 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ اگر ان کرداروں کا تعین کر کے ان کو سزا نہ دی گئی تو پھر یہ تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ 3 سال بعد ہو یا 13 سال بعد ہو؟ کون پوچھے گا اس بات کو؟ سر اطلاعات آ رہی ہیں کہ آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین یہ پارٹیاں مل کے جو ہے وفاقی حکومت بنائیں گی، پیپلز پارٹی اس بار تعدی نہیں ہوگی، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ فیصل واڈر صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مختلف ٹی وی چینل پہ جا کے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ کنگز پارٹیاں ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی رہی ہیں، ان کا کوئی پبلک میں نہیں ہے، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، کسی قسم کا ان کا وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب سے مقبول ہے، وہ ہے پی ٹی آئی، انشاءاللہ لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ سائفر کیس میں خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کون چلائے گا بطور وائس چیئرمین، یا کس کو پارٹی کی کمان ملے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ان کو سزا ہوگی، ہم سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یہاں سے ریلیف ملے گا۔ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کیس کو بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے۔ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، یہ سٹینڈ نہیں کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سر پہلے وکلا کے اسٹیٹمنٹ آتے رہے کہ جی خان صاحب کو زہر دینے کا خطرہ ہے، جبکہ کل ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح خطرہ نہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں نہیں، ایک ہے خطرہ، ایک ہے دیا جا رہا ہے، وہ انہوں نے کہا صحت مند ہے، لیکن خطرہ تو آج بھی موجود ہے، اس لیے کہ خطرہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے اوپر اٹیک ہوگا، اٹیک ہوا۔ مجھے بتائیں وہ نوید جو قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا، اس کی ویڈیو کس نے ریلیز کی تھی اور میڈیا کو کس نے دی تھی؟ اور جو ہی اعتراض آیا دوسری ویڈیو آ گئی، پھر جب تیسری دفعہ اعتراض آیا تو پھر تیسری ویڈیو آ گئی۔ تو یہ سارے کردار جو ثابت کرتے ہیں کہ ان کو، اب دیکھیں نا، کوئی دہشت گرد تو وہاں بھیج نہیں سکتے، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ وہ کر سکتے ہیں۔ ایک فیئر ہے، ایک خطرہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سائڈ پہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں کر سکتے تو وہ یہ حرکت کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہمیں خدشہ ہے۔ سر نون لیگ اور مختلف پیپلز پارٹی سب نے اپنا انتخابی شیڈول جاری کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی جاری کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو کے پی کے میں اجازت تو ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر وہ کہیں بھی جلسہ کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جائے، جلسہ کے کرنے میں انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے ورکروں کو، کارکنان کو، رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور جو پشاور ہائی کورٹ کے احکامات ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں۔ سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سپریم کورٹ سے بھی اس طرح کی کوئی اجازت ملے گی کہ جس طرح وہ پارٹی کو اجازت ہے تو آپ لوگ بھی اپنی انتخابی مہم کریں؟ دیکھیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں پبلک ان کو دیکھ رہی ہے، پورے پاکستان میں 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کی اجازت مانگی، صرف ایک سائٹ پہ لاہور میں ہمیں اجازت ملی، لیکن جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر لیا لوگوں کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب پوچھا گیا محسن نقوی سے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا، انہوں نے کہا جی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ایک کرمنل وہاں تقریر کر رہا تھا اس کو تو آپ کا پورا ریاستی ادارے اس کو پروٹوکول دے رہے تھے، تو یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، لوگ ان سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن آج نہیں تو کل 12 عدالتیں بھی انٹرفیئر کریں گی، سپریم کورٹ میں بھی ہم آئیں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی ہم کہیں گے، اور عدالتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ وقت دور نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اپنے پورے جوش کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن میں اترے گی اور پورے پاکستان سے تمام سیٹوں پہ ہم ایم این اے اور ایم پی اے کی ٹکٹ دیں گے اور لڑیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ جیتیں گے۔ سر نواز شریف صاحب کی خاموشی کو کیسے سمجھتے ہیں؟ ایک جلسے کے بعد خاموش ہو گئی۔ دیکھیں نواز شریف تو اس وقت سپر لاڈلا بنا ہوا ہے نا، اس کو سارے ریاستی ادارے باندھی بن کے ان کے لیے کھڑے ہیں، وہ ان کو سوائے پروٹوکول دینے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ایک جعلی شیر بنا کے اس کو سامنے بھوسا بھر کے ان کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ذریعے سے کبھی تھوڑا ہوتا ہے، زبردستی آپ لوگوں سے محبتیں پیدا کرا سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان ہے، 50% نوجوان ہے، آج کے نوجوان نسل کو زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ آپ ان کو قائل نہیں کر سکتے، آپ کو ریزن اور لاجک دینی پڑے گی۔ سر خان صاحب کو کیوں ٹی وی پرووائڈ کر دی، تو کیا خان صاحب نے لیمز والی وہ جو یونیورسٹی میں کاکر صاحب کے ساتھ سوالات نوجوانوں نے کیے، تو کیا خان صاحب تک وہ پیغام پہنچا وکلا کے ذریعے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا، میری ملاقات کل نہیں ہوئی، لیکن لمز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے جو سوال و جواب کیے انوار الحق کاکڑ سے، یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے پبلک کو دیا ہے، جو نوجوان نسل کو دیا ہے، تو اس شعور کو آپ زور زبردستی نہیں دبا سکتے۔